مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما۔ الحمدللہ ہم اپنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبی سردار دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم کے جو حیاتی طیبہ میں ہیں، پچھلی کلاسوں میں ہمارا جو احد کا مارکا تھا باذن اللہ اس کو ہم نے کور کر لیا۔ اب احد کے بعد جو مسلمانوں کو جو تکلیفیں پیش آئیں تو اس کے بارے میں ہم انشاءاللہ آج کی کلاس کریں گے۔ یعنی مسلمانوں کی جو شہرت تھی وہ بدر کے بعد ایک مسلمانوں کو اللہ رب العالمین نے عظیم الشان قربانی سے جو ہے نوازا، اور مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے ایک بہت بڑے فتح سے نوازا، یعنی 313 صحابہ اور بمقابلہ 1000 کے۔ لیکن احد میں جو مسلمانوں کو نقصان پہنچے اس کی وجہ سے کیا تھی کہ مخالفین کے دلوں سے ہیبت جو تھی وہ جاتی رہی، جو ہیبت مخالفین کے دلوں میں تھی وہ جاتی رہی۔ اس کے نتیجے میں اہل ایمان کے لیے اب داخلی اور خارجی مشکلاتوں میں اضافہ ہو گیا۔ مدینہ طیبہ پہ جیسے ہر طرف سے خطرے کے آثار واپس دکھائی دینے لگے۔ یہود، منافقین، جو ویلیجر تھے، بدو جو تھے، وہ تو کافی جو ہے کلی عداوت کا انہوں نے مظاہرہ کیا۔ اب مسلمان جو تھے اسی حالت میں، چنانچہ غزوے کو جو احد کا ہے اس کو ابھی 2 مہینے ہی نہیں گزرے تھے کہ بنو اسد کے قبیلے نے مدینہ طیبہ پر چھاپے مارنے کی تیاری کی، اور پھر جو ہے صفر 4 ہجری میں ایک اور قبیلے نے جس کو اصل اور کارہ کے قبائل نے جو ہے انہوں نے بھی مسلمانوں کے خلاف بڑی مکرانہ چال چلی کہ 10 صحابہ رضوان اللہ کرام کو جام شہادت نوش کرنا پڑا۔ اور ٹھیک اسی مہینے میں رئیس بنو عامر جو تھا اس نے دھوکہ دے دیا، اور جس کی وجہ سے 70 صحابہ کرام کو جو ہے شہادت سے ہمکنار کر دیا گیا۔ اور اسی وجہ سے جو بئر معونہ ہے کے نام سے جو مطلب مشہور ہے جنگ، یہی پیش آیا، یہ مارکا پیش آیا۔ اور اسی دوران بنو نذیر نے بھی بڑی کلی عداوت کا مظاہرہ کر دیا، اور انہوں نے بھی ربیع الاول جو ہے 4 کو خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شہید کرنے کی کوشش کی بنو نذیر نے۔ اور غطفان کی جرأت تو اس قدر بڑھ گئی کہ انہوں نے جو ہے 4 ہجری کو مدینہ طیبہ پر حملے کرنے کا پروگرام بنا لیا۔ اب غرض یہ کہ مسلمان کی جو ساکھ تھی نا غزوہ احد میں وہ اکڑ گئی تھی، جس کے نتیجے میں مسلمان ایک مدت تک جو ہے خطرات سے دوچار رہے۔ لیکن وہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حکمت بالغہ تھی، جس نے سارے خطرات کا رخ پھیر کر مسلمانوں کو رفتہ رفتہ پھر وہ طاقت و عزت جو تھی یعنی اس بلند مرتبہ مقام پر پہنچا دیا۔ اس سلسلے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلا قدم جو تھا وہ ہمراہ الاسد تک، یعنی مشرکین کا جو تعاقب تھا، جس وقت احد میں مسلمانوں کو جو تکلیف پہنچی اس کے بعد ابو سفیان اپنے لوگوں کو لے کے چل پڑا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا جو ہے نا صحابہ نے تعاقب کیا۔ تو ایک تو سب سے بڑی وہی چیز تھی کہ یہ لوگ جو ہے یعنی باوجود نقصان پہنچانے کے بھی مسلمانوں پر اس حد تک حملہ نہ کر سکے جیسے وہ ارادہ رکھتے تھے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر اب خصوصاً کیا تھا کہ جو مخالفین خصوصاً منافقین، یہود، اب ان کے منہ جو تھے اس سے کھلے کے کھلے رہ گئے،
پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلسل ایسی جنگی کارروائیاں کیں، اس سے مسلمانوں کی جو صرف سابقہ جو حال تھی وہ ہی نہیں بحال ہوئی، بلکہ مزید اس میں اضافہ ہوا، اور مسلمانوں کو جو اللہ تعالیٰ نے مطلب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ پاک رب العالمین نے وہ چیزیں واپس دلا دی جو وہ کھو گئے تھے۔ اب اس کے بعد جو ہے رجی کا حادثہ پیش آتا ہے، جو ابھی ہم نے ذکر کیا نا، مختلف واقعات جو پیش آئے، جس میں 10 صحابہ، 70 صحابہ اور بنو نذیر کا واقعہ، تو اس کو انشاءاللہ ایک ایک کو ہم دیکھتے ہیں۔ رجی کا جو حادثہ ہے وہ یہ تھا کہ 4 ہجری میں سفر کے مہینے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ازل اور جو ہے نا قارہ کے کچھ لوگ آ گئیں، اور ان سے ذکر کیا کہ ان کے اندر کچھ اسلام کا چرچا ہے، یعنی لوگوں میں اسلام کی جو ہے نا باتیں ہو رہی ہیں، تو لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے ہمراہ کچھ لوگوں کو دین سکھانے اور قرآن پڑھانے کے لیے روانہ فرما دیں، تاکہ وہ لوگوں کو دین اسلام اور کتاب اللہ جو ہے پڑھا سکیں۔ اس میں بقول ابن اسحاق جو ہے وہ لکھتے ہیں کہ 6 افراد تھے، لیکن صحیح بخاری میں جو روایت ہے وہ بتاتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 صحابہ کو روانہ فرمایا، اور پھر مرثد بن ابی مرثد جو ہے غنوی رضی اللہ عنہ کو اس کا وہ امیر مقرر کیا، اس قافلے کا امیر مقرر کیا۔ اب یہ لوگ جب یعنی ان کے ساتھ روانہ ہوئے، یہ قبیلہ حزیل یعنی رجی نامی ایک چشمے پر یہ پہنچ گئے۔ وہاں پر پہنچ کے اب ان لوگوں نے کیا کیا کہ یہ جو اصیل اور کارا کے جو لوگ تھے یہ اس پر اتر آئے۔ ظاہر ہے انہوں نے تو ایک دھوکہ دیا تھا۔ جب مسلمانوں کو یہ اندازہ ہوا کہ ان لوگوں نے ہمیں دھوکہ دیا ہے، تو صحابہ کرام نے جا کے ایک ٹھیلے میں یہ پناہ گیر ہو گئے، جو 10 صحابہ کرام تھے۔ یہ بنو لحان نے آ کے کیا ہے ان کو گھیر لیا اور کہا کہ تمہارے لیے عہد و پیمان ہے، اگر ہمارے پاس تم لوگ اتر آؤ تو تمہارے کسی آدمی کو جو ہے ہم قتل نہیں کریں گے۔ لیکن حضرت عاصم رضی اللہ عنہ نے اترنے سے انکار کر دیا، اور اپنے رفقا کے سمیت جو ہے ان سے جنگ شروع کی۔ بلا آخر جو ہے ان پہ انہوں نے بڑے تیر برسائے، جن کی وجہ سے جو 7 صحابہ شہید ہو گئے، صرف 3 بچ گئے۔ اب انہوں نے یہ 10 صحابہ کو اس دھوکے سے لے گئے تھے کہ ان کو لے کے جو ہے یہ مکے والوں کے ہاتھ فروخت کر لیں گے۔ اب 3 صحابہ جو رہ گئے، اس میں جو ہے حضرت خبیب رضی اللہ عنہ اور زید بن دسنیہ اور ایک اور صحابی جو تھے، یہ تینوں بچ گئے۔ تینوں جب بچ گئے اس وقت انہوں نے کیا کیا کہ جو قبیلے بنو لحیان تھا، اور انہوں نے اپنے وعدے اور پیمان دہرائے کہ تم لوگ اتر کر آ جاؤ، کیونکہ تو چاہتے تھے کہ ہم زندہ گرفتار کر لیں تاکہ ان کو بیچ کے جو ہے ہم کچھ کمائی کر لیں، اور تو انہوں نے کہا کہ ہم جو ہیں یعنی تم لوگوں کو کچھ ہی نہیں کہتے ہیں۔ جب یہ 3 صحابہ اتر آئے تو انہوں نے کیا کیا کہ وہ ان پر یعنی گرفتار کرنے لگے ان کو۔ اس میں سے انہوں نے خبیب رضی اللہ عنہ اور زید رضی اللہ عنہ کو گرفتار کر لیا، اور جو دوسرے صحابی تھے وہ لڑتے لڑتے ان سے شہید ہو گئے۔ حضرت خبیب رضی اللہ عنہ کچھ عرصہ اہل مکہ کے قید میں رہیں۔ یہ جا کے انہوں نے ظاہر ہے جس نیت سے یہ لوگ 10 صحابہ کو لائے تھے مکے والوں پہ بیچ دیا انہوں نے۔ پھر مکے والوں نے جو ہے آپ رضی اللہ عنہ کو قتل کرنے کے لیے جو ہے یہ ظاہر حدود حرم میں قتال نہیں کرتے تھے، تو ان کو لے کے جو ہے تنعیم کا جو ایریا ہے وہاں لے گئے، اور وہاں خبیب رضی اللہ عنہ کو سولی پہ چڑھانا چاہا، تو انہوں نے فرمایا کہ تم لوگ مجھے چھوڑ دو کہ میں ذرا 2 رکعت جو ہے نماز پڑھ لوں، 2 رکعت نماز پڑھ لوں میں۔ اب مشرکین نے انہیں چھوڑ دیا، اور جو ہے نا آپ رضی اللہ عنہ نے 2 رکعت نماز پڑھی۔ جب سلام پھر چکے تو مشرکین سے کہا کہ بخدا اگر تم لوگ یہ نہ کہتے کہ میں جو کر رہا ہوں، یعنی یہ 2 رکعت جو نماز میں پڑھ رہا ہوں، کہیں میں اسی لیے اس کو میں نے لمبا کیا کہ تم لوگ سمجھو کہ شاید میں موت سے ڈر رہا ہوں،
تو اگر تم لوگوں کے یہ خیال میرے دل میں نہ آتا تو میں اپنی نماز کو اور بھی کیا ہے طویل کر دیتا. اور اس کے بعد فرمائے اے اللہ انہیں ایک ایک کر کے گن لے اور پھر انہیں بکھیر کر جو ہے نا مارنا، ان میں سے کسی کو باقی یعنی زندہ نہ چھوڑنا. جب اس کے بعد خبیب رضی اللہ عنہ کو یہ لوگ جب سولی پر لے آئے تو ابو سفیان نے خبیب رضی اللہ عنہ سے آ کے وہ بھی ادھر تک پوچھا کہ کیا تمہیں یہ بات پسند آئے گی کہ تمہارے بدلے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا وہ ہمارے پاس ہوتے، یعنی تمہاری جگہ وہ ہمارے پاس ہوتے اور ہم ان کی الیاذ باللہ جیسے گردن مارتے اور تم اپنے اہل و عیال میں رہتے آرام سے. اس نے کہا نہیں واللہ مجھے تو یہ بھی گوارا نہیں کہ میں اپنے اہل و عیال میں رہوں اور اس کے بدلے میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جہاں آپ ہیں وہیں رہتے ہوئے کانٹا بھی چھپ جائے، آپ کو کوئی تکلیف ہو جائے. اور مشرکین نے جو ہے آپ رضی اللہ عنہ کو سولی پہ لٹکا دیا اور اس کے لاش کی نگرانی کے لیے مشرکین نے جو تھے لوگ مقرر کیے. لیکن رات کو عمرو بن امیہ زمیری رضی اللہ عنہ جو ہے وہ تشریف لے آئے تھے اور اسی طرح رات کے اندھیرے میں وہ جو ہے اس کی لاش اٹھا کر لے گئے اور اس کو دفنا دیا. حبیب رضی اللہ عنہ کا لاش جو ہے پھر اس نے دفنایا، کیونکہ یہ حبیب رضی اللہ عنہ جو تھے یہ عقبہ بن حارث جو تھا اس کے باپ کو اس نے جنگ بدر میں قتل کیا تھا، تو لہٰذا اس نے خرید کے جو ہے پھر اپنے باپ کے اس میں مطلب قتل ہونے میں اس کی شہادت کر دی. صحیح بخاری میں ہے کہ حبیب رضی اللہ عنہ یہ پہلے بزرگ ہیں جنہوں نے قتل کے موقع پر 2 رکعت نماز پڑھنے کا طریقہ شروع کر دیا. یعنی جس وقت ابھی بھی اللہ بچائے کہ جن لوگوں کو پھانسی وغیرہ ہمارے ملکوں میں جیسے ہوتی ہے تو اس سے پہلے مطلب وہ ان سے جو ہے نماز وہ پڑھتے ہیں 2 رکعت، اللہ بچائے. تو اچھا اب یہی طریقہ جو تھا یہ حبیب رضی اللہ عنہ نے شروع کیا تھا کہ 2 رکعت نماز پڑھنے کا طریقہ. اور انہیں قید میں دیکھا گیا کہ انگور کے گچھے کھا رہے تھے، حالانکہ ان دنوں میں مکے میں جو تھے کھجور بھی نہیں ملتی تھی، انگور تو بڑی دور کی بات تھی، یعنی وہ سیزن ہی نہیں تھا. پہلے تو سیزن میں سب کچھ ہوتا تھا نا، آج کی طرح تو نہیں ہے کہ مطلب آپ کو ہر سیزن میں ہر ایک چیز مل جاتی ہے. اب دوسرے صحابی جو اس واقعے میں گرفتار ہوئے تھے وہ زید رضی اللہ عنہ تھے. یہ انہیں صفوان بن امیہ نے خریدا تھا اپنے باپ کے قتل کے بدلے میں. تو قریش نے جو ہے اس مقصد کے لیے بھی آدمی بھیجے کہ عاصم رضی اللہ عنہ کا کوئی جو ہے نا جسم کا ٹکڑا لے آئیں، کیونکہ مکہ میں ایک عورت تھی جو جس عاصم رضی اللہ عنہ جس کے جنگ بدر میں اسی کے ہاتھ سے اس کے 2 بیٹے قتل ہوئے تھے. تو اس عورت نے کہا تھا، اس نے منت مانی تھی کہ اگر کسی نے یعنی عاصم رضی اللہ عنہ کو شہید کر کے مطلب بہت بڑی اس نے وہ مانی تھی نا کہ اس پر انعام رکھا تھا کہ اس کے سر میرے پاس لے آئے تو میں اس کو بہت بڑا انعام دوں گی. اور اس نے کہا کہ اس کے سر کی کوپڑی میں کیا ہے شراب پیوں گی میں. اب جب اس کو شہید کر دیا گیا صحابی کو جو تھے عاصم رضی اللہ عنہ کو، اس کو جب شہید کر دیا گیا تو اس کے یعنی انہوں نے تو یہ منت مانی تھی. تو اللہ رب العالمین کی طرف سے اس وقت یہ لوگ جب اس کی لاش کو اٹھانے آئے تو وہاں پر جیسے مکھیوں کو ایک جھنڈ آ گیا، جس کی وجہ سے جو ہے مطلب جو بیز ہوتے ہیں بیز آ گئے. تو وہ بیز آنے کی وجہ سے وہ لوگ ڈر گئے، ظاہر ہے وہ لاش کے قریب نہیں جا سک رہے تھے. ایک بہت بڑا جیسے کہ لشکری ان کا بیز کا آ کے اس کے لاش کے ارد گرد جو ہے رہنے لگا. اب انہوں نے قریشیوں نے کہا کہ اب جو ہے ہم ایسے کرتے ہیں کہ جو اس وقت چلتے ہیں اور پھر شام جب ہو جائے گی شام کو ہم آ کے اس کی لاش جو ہے اٹھا لیں گے. اور شام ہوتے ہی اللہ رب العالمین نے ایک اتنی زبردست بارش برسائی، ایک پانی کا ریلا آ گیا جو عاصم رضی اللہ عنہ کے جسم کو اپنے ساتھ اٹھا کے لے گیا. مطلب اس کی لاش بالکل ملی ہی نہیں کسی کو پھر، کیونکہ عاصم رضی اللہ عنہ نے اپنی زندگی میں دعا مانگی تھی کہ انہیں کوئی مشرک چھوئے اور نہ یہ کوئی مشرک کو چھوئے گا. یعنی مشرک سے اس کو اس قدر نفرت تھی
کہ یا اللہ نہ مجھے کوئی مشرک چھوئے، نہ میں کسی مشرک کو چھوں گا، ہاتھ تک لگاؤں گا۔ تو بعد میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو جب اس واقعے کی خبر ہوئی تو فرمایا کہ اللہ مومن بندے کی حفاظت اور اس کی حفاظت جو ہے وفات کے بعد بھی کرتا ہے، جیسے اس کی زندگی میں وہ کرتا ہے، جسے دعا جو ہے عاصم رضی اللہ عنہ نے کی تھی۔ اچھا، اس کے بعد جو ہے بئر معونہ کا یہ جو بئر معونہ جو ہے، اب یہ جس مہینے میں یہ واقعہ پیش آیا، اب یہ بھی بہت ہی سنگین واقعہ تھا۔ یہ بہت اب رجی کے جو ہے نا حادثے سے یہ کہیں اور بھی زیادہ سنگین تھا۔ ابھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جیسے زخم پہ زخم لگ رہے ہیں، احد کے زخم، پھر ان 10 صحابہ کی شہادت، اب جو ہے نا یہ جو ایک اور واقعہ ہو رہا ہے۔ اس واقعے کا خلاصہ یہ ہے کہ ابو برا جو ہے نا عامر بن مالک، یہ ایک وہ شخص تھا، یہ آ گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس، جو ہے نا مدینہ طیبہ میں یہ حاضر ہوا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر اسلام کی دعوت دی، اسلام پیش کیا، لیکن انہوں نے اس کو قبول نہیں کیا اور دوری بھی نہیں اختیار کی۔ اچھا، اس نے کہا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر آپ اپنے اصحاب کو دعوتی دین کے لیے اہل نجد کے پاس بھیجیں تو مجھے امید ہے کہ وہ لوگ آپ کی دعوت کو قبول کر لیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے اپنے صحابہ کے متعلق جو ہے اہل نجد سے خطرہ ہے۔ ابو برہ نے کہا کہ یہ میری پناہ میں ہوں گے، مطلب یہ سردار تھا اپنے قبیلے کا۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ابن اسحاق کے مطابق یہ جو تھے 40 صحابہ تھے، لیکن صحیح بخاری میں جو ہے کہ روایت کے مطابق یہ 70 صحابہ 70 یہ صحابہ جو ہے اس کے ہمراہ بھیج دیے۔ اب 70 ہی کی روایت جو ہے علماء اس کو زیادہ تر لیتے ہیں۔ اچھا، اب ان میں سے جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بھیج دیا ان کے ساتھ، اور منذر بن عمرو رضی اللہ عنہ جو تھے ان کو اس کا جو ہے امیر مقرر کر دیا، اس دستے کا امیر بنا دیا۔ اور یہ جو لوگ تھے یہ بڑے فضلاء اور قرآ اور سعادت اور اخیاری صحابہ تھے، بڑے اخیاری صحابہ تھے، یعنی یہ بڑے بڑے صحابہ تھے جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے روانہ کیا۔ یہ صحابہ یہ دن میں لکڑیاں کاٹ کر پھر اس کے عوض جو بھی ان کو پیسے ملتے، جو اہل صوفہ تھے ان کے لیے غلے اور کھانے کی چیزیں خریدے، کیونکہ اہل صوفہ جو تھے وہ تو دن رات مسجد نبوی میں بیٹھ کے قرآن پڑھتے اور پڑھاتے تھے۔ وہ تو کوئی مطلب کام یا اس طرح دنیا کے کاموں سے بالکل ہٹ کے وہ تو دین کو پڑھنے اور پڑھانے میں، لکھنے اور لکھانے میں، اسی چیز کے لیے انہوں نے خود کو وقف کیا تھا۔ اچھا، یہ لوگ جو ہے یہ لکڑیاں خریدتے تھے اور پھر اس کو بیچ کے پھر انہی اصحاب کی جو ہے خدمت کرتے تھے، کیونکہ جو ہے یہ صحابہ جو تھے اب قرآن پڑھتے پڑھاتے تھے اور رات میں اللہ کے حضور جو ہے مناجات اور نماز کے لیے کھڑے ہو جاتے تھے۔ اس طرح چلتے چلاتے معونہ کے کنویں پر یہ جب پہنچے تو یہ کنواں جو ہے یہ بنو عامر یا بنی سلیم کے درمیان جو ہے نا ایک جگہ ہے جہاں پر یہ کنواں واقع ہے۔ اب وہاں پر ان اصحاب نے پڑاؤ ڈال دیا۔ اب صحابہ کرام نے جو ہے ام سلیم کے جو بھائی تھا حرام بن ملحان رضی اللہ عنہ، اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خط دے کے جو دشمن تھا انہیں عامر بن طفیل عمر بن طفیل اس کے پاس روانہ کیا، عمر کے پاس روانہ کیا، لیکن اس نے خط کو دیکھا ہی نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خط میں لکھا کیا ہے۔ اس میں تو اللہ کا ایک پیغام تھا، اور آدمی کو اشارہ کیا جس نے حضرت حرام رضی اللہ عنہ کو جو ہے نیزہ مارا پیچھے سے، ایسا مارا کہ وہ مطلب پیچھے سے مار کے وہ آگے کو یعنی آر پار ہو گیا، نکلا ہے۔ اب خون دے کے حضرت حرام رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اللہ اکبر، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ اور پھر یہ دشمن خدا جو تھا یہ فوراً روانہ ہوا، اس نے باقی صحابہ پر حملہ کرنے کے لیے اپنے جو قبیلہ تھا انہی بنی عامر اس کو آواز دے دی، اور انہوں نے برا کی پناہ، انہوں نے کہا کہ انہوں نے تو برا کی پناہ کی پیش نظر جو ہے اس کے آواز پر کوئی کان نہیں دھرا کہ اس نے تو ان کو پناہ دی ہے۔ اب یہ جب اپنے قبیلے سے یہ وہ ہو گیا، مایوس ہو گیا، تو اس شخص نے آ کے بنو سلیم کو آواز دے دی۔ اب بنو سلیم کے 3 قبیلوں نے جو ہے آ کر اس کی بات پہ لبیک کر دیا۔
اور انہوں نے آ کے اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا محاصرہ کیا. اب جواباً صحابہ نے بھی لڑائی کی، مگر اس میں سب کے سب صحابہ شہید ہو گئے، سب کے سب شہید ہو گئے. اور حضرت کعب بن زید رضی اللہ عنہ جو تھے، کعب بن زید نجار جو ہے رضی اللہ عنہ، یہ زندہ بچے اور انہیں بھی شہداء کے درمیان جو زخمی حالت سے اٹھا لایا گیا. اب جنگ خندق تک یہ صحابی جو تھے یہ پھر زندہ رہے. اور 2 صحابہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ بن امیہ اور حضرت منذر رضی اللہ عنہ جو تھے یہ اپنے اونٹ چرانے کے لیے گئے تھے. جب انہوں نے دیکھا کہ اصحاب پر حملہ ہوا ہے تو یہ بھی آ گئے اور اپنے یعنی ساتھیوں کے ساتھ جو ہے اس جنگ میں شریک ہو گئے، اور یہ لڑتے لڑتے یہ 2 صحابہ بھی وہ ہو گئے، شہید ہو گئے. لیکن عمر بن امیہ رضی اللہ عنہ جو تھے ان کو انہوں نے زندہ پکڑ لیا. اس میں سے ایک شہید ہو گیا اور عمر بن امیہ جو ہے یعنی جو ہے منذر بن عقبہ رضی اللہ عنہ شہید ہو گئے. اب اس کو انہوں نے زندہ پکڑا اور اس طرح انہوں نے کچھ منت ان کے ساتھ تھی، جس پہ انہوں نے آگے پیشانی کے بال کٹوا دیے جو مطلب قبائلوں کے وہ تھے، اور انہوں نے کہا کہ شاید ان کا کوئی اس پہ دیت کا وہ تھا تو پھر اس کو آزاد کر دیا تھا. اب عمر بن امیہ ضمیری رضی اللہ عنہ اس دردناک جو ہے نا واقعے کو لے کے مدینہ طیبہ پہنچے، اور ان 70 جو ہے نا مسلمین کے جو ہے شہادت ہے، اس نے تو اب احد کا چرچہ تازہ کر دیا، اور ابھی تو احد کے زخم بھی مسلمانوں کو لگے ہوئے تھے. اس صحابی نے کیا کیا کہ یہ جب عمر رضی اللہ عنہ یہ جب واپس آ رہے تھے، واپسی جب مطلب یہ آ رہے تھے مدینہ طیبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جس وقت یہ خبر دینے کے لیے نکلے، تو یہ وادی قتادہ پہ وہاں پہنچے جو خرخرہ کا مقام ہے نا، درخت کے سائے پہ یہ اترے. وہاں اس نے جو تھے یہ بنو عامر کے قبیلے کے 2 لوگوں کو دیکھا اور یہ اس کے تعاقب میں لگے. اس کو لگا کہ شاید اس قبیلے کے لوگوں نے ان 70 صحابہ کو شہید کیا، حالانکہ اس قبیلے نے تو انکار کیا نا. شروع میں ہم نے یہ بات کی، بنو عامر نے تو کہا کہ نہیں ہم تو نہیں لڑتے ہیں کیونکہ ابو برا کی یہ پناہ میں ہیں، تو لہٰذا ان کا جو وہ تھا سردار تھا اس نے جا کے بنو سلیم کو آواز دی، جن کے 3-4 جو ہے قبیلوں نے آ کے صحابہ کو شہید کیا تھا. لیکن اس صحابی کو اس بات کا علم نہیں تھا، کیونکہ اس سے آگے ایک اور واقعہ نکلتا ہے، اسی لیے یہاں پر اس بات کو سمجھنا انتہائی ضروری ہے. اچھا، اب یہ جو ہے اس نے وہ کیا، جیسے دیکھتا رہا جب یہ دونوں آدمی سو گئے ہیں تو اس نے جا کے ان دونوں کو صفایا کر دیا، اور اس کا خیال تھا کہ میں نے ظاہر ہے 70 صحابہ انہوں نے میرے شہید کیے ہیں ہمارے، تو اس کا میں نے بدلہ لے لیا. اور آ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو ہے نا جب اس کارروائی کی آپ کو خبر ہوئی کہ 2 آدمیوں کو یعنی قتل کیا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اب وہ کیونکہ ان کے ساتھ تو ہمارے صلح کے معاہدے ہیں، لہٰذا اس کی تو مجھ پر اب دیت لازمی کرنی پڑے گی، نہیں ان کی تو اب مجھے دیت دینی پڑے گی. اب اس دیت میں جو ہے کہ جو رقم تھی اب اس کو اکٹھا کرنے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مشغول رہے تاکہ دیت کی یہ رقم جو ہے یہ اکٹھی ہو جائے اور ان 2 آدمیوں کی یہ دیت جو ہے یہ ادا ہو جائے. اور مسلمانوں کے ساتھ ہوتے ہوتے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بنو نذیر کا قبیلہ تھا، ظاہر ہے یہودیوں کے جو قبیلے تھے، اب ان کے ساتھ جو ٹریٹی لکھی گئی تھی، جو معاہدات لکھے گئے تھے، ان کی بڑی شروع میں ہماری کلاسوں میں اس کا ذکر ہے مدینہ طیبہ میں فوراً ہجرت کے بعد. اگر آپ پچھلے کلاسز میں اگر آپ بھول گئے ہیں تو جا کے ہجرت کے بعد جو ہے نا یہ واقعہ آپ کو ملیں گے. اور ان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے اس بات کے یہ تھا کہ اگر جو ہے نا ہم پر کوئی حملہ کرے گا تو ہم ایک دوسرے کے ساتھ دیں گے، اسی طرح دیت میں جو ہے ہم ایک دوسرے کا ساتھ دیں گے. اگر کسی کی دیت کا معاملہ ہوا تو ظاہر ہے اس کو پھر اسی کے مطابق دیت دینی پڑے گی ہمیں. تو بنو نذیر کا جو ہے واقعہ اسی کا سبب بنا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بنو نذیر کے قبیلے سے دیت کی رقم مانگی تو یہ بنو نذیر کے قبیلے نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شہید کرنے کی پلاننگیں بنائیں. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شہید کرنے کے لیے یہاں تک یہ لوگ پہنچے. تو یہی جو ہے پھر غزوہ بنو نذیر کا جو ہے یعنی یہی واقعہ یہی سبب بنتا ہے
کہ یہود جو ہیں وہ تو ویسے بھی مسلمانوں سے جلتے بنتے تھے اور ان کو تو ہر وقت مسلمانوں سے حسد رہتی تھی اور وہ تو اندر سے چاہتے تھے کہ مسلمانوں کو نقصانات پہنچائے. جیسے بنو قینقاع کے جلا وطنی کے بعد جو کعب بن اشرف کے قتل کا واقعہ پیش آیا اور جس سے ان کے حوصلے کافی ٹوٹ گئے تھے. اب انہوں نے کیا ہے خوفزدہ ہو کر اب ایسی تدبیر چلائی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب دیت کے لیے آئیں گے تو اس میں آ کے جو ہے اب یہ لوگ جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شہید کر دیں گے تو بس یہ معاملہ ہی صاف ہو جائے گا. اور یہ یاد رہے کہ مدینہ طیبہ میں 3 قبیلے تھے، بنو نذیر، بنو قینقاع اور بنو قرائظہ. قینقاع کا تو ہم نے پڑھ لیا کہ قینقاع جو تھے یہ بڑے ہی سرکش تھے اور پھر اس کے بعد انہوں نے کہا جلاوطنی کا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں جلاوطن کیا اور کعب بن اشرف کا قتل کا واقعہ تھا. اور بنو نذیر کے ساتھ جو ہے اس کے بعد جنگ ہوتی ہے اور پھر جو ہے نا اس کے بعد اس کا قرائظہ کا واقعہ آتا ہے. تو ان لوگوں سے جو جنگ ہوئے مسلمانوں کے، یہ ہر ایک جنگ تب ہوئی کہ انہوں نے مسلمانوں کے ساتھ جو معاہدے ہوئے تھے، جو ٹریٹی ہوئی تھی، اس کو توڑ دیا تھا. اس کو توڑنے کے بعد جو ہے ان کے ساتھ جنگ ہوئی جس کے وجہ سے ان کو نکال دیا گیا اور بنو قرائظہ جو تھے ان کو تو بڑی سزا سے دوچار ہونا پڑا کیونکہ انہوں نے تو بڑی جو ہے نا بری چال چلی تھی مسلمانوں کے خلاف، جس کا ذکر جو ہے انشاءاللہ احزاب میں آئے گا. جب ہم غزوہ احزاب میں آگے جائیں گے تو پھر اس کا ذکر آئے گا. تو یہ جو ہے پھر وہاں پر جا کے ہم لوگ اس کے بارے میں پڑھیں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو ہے یہ جو واقعہ پیش آتا ہے بنو نذیر کا، تو انشاءاللہ بنو نذیر کو ہم کیا کرتے ہیں کہ اگلی کلاس میں لیتے ہیں. اس میں سے 2 کلاسیں ذرا شارٹ ہوں گی، لیکن مقصد یہ ہے کہ یہ واقعات جو ہیں یہ ہمیں یاد رہیں اور ان کے پرپس ہمیں یاد رہیں کہ یہ کیوں ہوئے، کس وجہ سے ہوئے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو قدم اٹھائے ان 3 قبیلوں کے یہود کے بارے میں، ایک ہم پڑھ چکے ہیں، ایک آنے والا ہے. تو ہمیں اس کے بارے میں اچھی طرح سے جو ہے نا ہمیں علم ہونا چاہیے. اور انشاءاللہ ہماری اب جو اگلی کلاس ہوگی وہ بنو نذیر کے بارے میں ہوگی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اب جو ہے یعنی بنو نذیر کی طرف جانا اور ان سے جو دیت کا مطالبہ کیا تھا اور اس مطالبے کے بدلے میں انہوں نے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے قتل کے منصوبے بنا لیے. تو انشاءاللہ اگلی کلاس تک میں اجازت چاہتی ہوں، پھر اگلی کلاس میں آپ سب سے ملاقات ہوگی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق.